دنیا کو چاہیے تھا، خاص طور پر مسلمان کہلانے والے سب، نبی کا دامن نہ چھوڑو، لیکن ان مسلمان کہلانے والوں میں ایسے ہو گئے جنہوں نے منہ پھاڑ کر یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، عمل کرو، عمل سے تم جنت ملے گی، میں تمہارے کام، یہ منہ پھاڑ پھاڑ کر یہ کہتے ہیں۔ انداز ان کا نبی کے رشتہ داروں کی توہین ہوتا ہے، اور ساتھ میں نبی کی کہ نبی کہہ رہے ہیں میں کام نہیں ایک صاحب نے یہاں تک لکھ دیا نبی کا کمال یہی ہے کہ وہ خود کو بخشوا لے۔ سب کہیں معاذ اللہ۔ مسلمان کہلانے والے جب ایسی بات کریں تو بتائیے کیا وہ واقعی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ تم نے یہ ایک اگر حدیث پڑھ لی تو اس حدیث کو سمجھو، اس غلط انداز سے اس کو بیان کرنا نبی کی توہین۔ جس نبی کا یہ فرمان ہے، یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، قریب ہے، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ عمل سے بری ہے، اس کو بھی عمل کرنا ہے۔ نماز نبیوں کو بھی معاف، اونچی کہیے، نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوئی، جنگ میں بھی معاف نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے بیمار ہوئے، آج کوئی بیمار ہوگا ویسا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم بہانے۔ تو یہ تعلیم تھی کہ اگر نبی سے قریب ہو، نبی سے کوئی رشتہ ہے تو عمل میں بھی بہتر ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی توہین۔ اسی نبی کا فرمان تم کہتے ہو اپنی بیٹی سے کہا کہ میں کام نہیں آؤں گا، اسی نبی کا فرمان ہے میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ فرمان بھی کتابوں میں موجود کہ وہ قیامت کے دن 70,000 حوروں کے ساتھ براق پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گی۔ ندا کی جائے گی، اے حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی جا رہی ہے۔ تم نے ان کی توہین کی اس طرح بات کر کے، اپنا حال نہیں دیکھا، اپنے پر توجہ نہیں دی، باتیں کرتے ہو۔ سنو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ ہے، وہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ نبی کے اہل بیت کی شان قرآن میں بیان ہوئی، ان کی محبت ہم پر واجب کی گئی۔ تو کیا گناہگاروں کی محبت واجب کی گئی ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو یاد رہے نبی کا ساتھ نفع دیتا ہے، جو نبی کا دامن چھوڑ دے پھر اس کو خدا ملتا نہیں۔ یاد رہے۔ نہیں جی یہ مولویوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، حلوے مانڈے کی باتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ تو جو لینا ہے اللہ سے لے لیں گے۔ اے مولوی ایسے ہی نبیوں ولیوں کی باتیں کرتے ہیں، حلوے مانڈے کے چکر میں ہیں، اس طرح۔ بہت اچھا، تم نے اتنا کہہ دیا، مجھے یہ بتاؤ، تم نے کہا نا قرآن میں ہے، یہ قرآن ملا کہاں سے ہے؟ یہ جو ادعونی قرآن کے الفاظ پڑھتے ہو کہ اللہ نے فرمایا، یہ تمہیں سنائے کس نے ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے محبوب
جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ سے پوچھیں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ نبی کا دامن چھوڑ کر قرآن کو رہنما بنانے والوں، مجھے یہ بتاؤ قرآن کے معنی کیسے کرو گے؟ ترجمہ کیسے کرو گے؟ سمجھو گے کیسے؟ میں اتنی آیتیں پڑھوں گا تمہارے سامنے، تم ترجمہ نہیں کر سکو گے۔ حروف مقطعات کا کیا کرو گے؟ کتنے احکام، کیونکہ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، مقطعات، متشابہات، محکمات۔ مقطعات جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہم ان کا معنی جانتے نہیں، یہ توڑ توڑ کے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کا معنی، اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا۔ جبریل امین آئے، اٹھاؤ بخاری مسلم دوسری کتابیں اٹھاؤ دیکھو، جبریل آئے، آ کر کہا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ جبریل نے جب یہ پڑھا، حضور نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ جبریل کے الفاظ، مجھے خبر، اللہ نے کیا فرمایا میں جانتا۔ کیا ترجمہ کرو گے تم؟ اچھا پھر متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مطلب ظاہری طور پر لگتا کچھ اور ہے، معنی کچھ اور ہے، اسی لیے ہمیں صرف محکمات، جن میں احکام بیان ہوئے نا، محکمات پر عمل کرنا ہے۔ ہم متشابہات کے بارے میں بھی اگر کوئی جملہ بول دیں اور وہ منشائے ایزدی نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، ہم دھر لیے جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق جیسا آج کوئی عالم ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں نے 12 سال حضور سے سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ ایک سورت 2.5 پارے کی کتنے سال میں پڑھی ہے؟ 12 سال۔ بولیں آج کوئی گانے والا اٹھتا ہے، کوئی اور اٹھتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مولا کائنات جن کو شہر علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے 21 علوم آتے ہو نا، 21 علوم، تو قرآن کا ترجمہ کرے۔ جن کو ان 21 علوم کا نام نہیں آتا وہ بھی آج ترجمہ کر رہے ہیں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، سمجھ آتی نہیں ہے، غلط سمجھا، دوسروں کو غلط سمجھا، اسی لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ نہیں سمجھیں گے صحیح، اپنی مرضی کی تفسیر، اپنی مرضی کا ترجمہ۔ میرے نبی نے فرما دیا جو قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ ہم نے مذاق سمجھ لیا۔ تو جو کہتے نہیں جی یہ حلوے مانڈے کا چکر ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تم قرآن کو بھی نبی کے بغیر سمجھ سکتے؟ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو باتیں سنائی ہیں، چلیں میں ایک ہی بات سب کو سمجھ آ جائے گی، ابھی پھر سنا دیتا ہوں۔ جو لوگ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، فجر میں آتے ہیں تو امام صاحب آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ مغرب میں آتے ہیں تو امام صاحب آواز کے ساتھ قرات کرتے ہیں۔ عشاء میں آتے ہیں تو امام صاحب آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ظہر عصر میں خاموش، آواز آتی نہیں۔
وہ صرف اللہ اکبر جو وہ کہیں گے، باقی آپ کو آواز جو پڑھ رہے ہیں کوئی سن نہیں رہا۔ مجھے دنیا کا کوئی ایک مفتی فتویٰ دینے والا، فتوے کا مطلب شریعت کی رائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن حدیث کی رائے کیا ہے، بتاؤ، ایک مفتی دکھا دو جو یہ کہے کہ نہیں ظہر اثر میں خاموش نہیں رہنا چاہیے، کوئی ایک۔ سارے بھلے وہ کسی فرقے کے ہوں ظہر اثر میں آواز کے ساتھ پڑھتے نہیں، کیوں؟ آپ ان سے پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے۔ ایک ہی جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اس لیے ہم اس کے خلاف کر سکتے۔ لاؤ پھر کہاں گئی تمہاری بات؟ تو نبی کے بغیر تو عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایسا کیوں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کافروں کے سردار لونڈوں کو، اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو بلاتے تھے، ادھر آؤ، پیسے لو یہ، اور جب یہ مسلمان نماز پڑھے نا تو شور کرنا، ہوٹنگ کرتے نا، اوئے اوئے اوئے، اس طرح کی آوازیں ان کو ملے ہوئے تھے پیسے لونڈوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، جب ہم صبح فجر پڑھتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم مغرب عشاء پڑھتے ہیں یہ گھروں میں جا چکے ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں یہ ظہر اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو، ظہر اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ اب حالانکہ مکہ میں کافر نہیں داخل ہو سکتا، مگر حکم وہی ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے۔ تو کیا نبی کے بغیر قرآن پر عمل ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔